ہمیں جوائن کیا جناب ڈاکٹر تیمور رحمان ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج میں ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی ایک تھی بیان آیا, انہوں نے کہا کہ امریکن اکانومی از انسالوینٹ, اور اس میں میں نے جب نیچے خبر پڑھی تو 6.06 ٹریلین ڈالر کے ایسٹ کے اگینسٹ جو لائبلٹیز ہیں, قرضے سمیت سوشل سیکیورٹی سب کچھ, وہ 136 ٹریلین بنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, اور یہ امریکہ کا کیا معاشی فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ اس جنگ کے بعد؟ ہاں جی, 47 ٹریلین لائبلٹیز ہیں, ایکسکلوڈنگ 88 ٹریلین جو کہ سوشل سیکیورٹی اور میڈیکیئر آبلیگیشنز کو اگر ملا لیں تو آپ کے فگر پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈیٹ تو بہت ہائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور کئی گورنمنٹس جو ہیں وہ اس پہ بات چیت بھی کر چکی ہیں. مگر دیکھیں, جو مین چیز ہے جس کی وجہ سے امریکہ اتنی ہائی ڈیٹ اکانومی چلا سکتا ہے وہ ہے پیٹرو ڈالرز اور ڈالر کی جو سینٹرلٹی ہے پوری گلوبل فائنینشیل سسٹم میں. کیونکہ پیٹرو ڈالرز کا پورا معاملہ یہ ہے کہ 1971 کے اندر سعودی عربیہ اور امریکہ کا ایک ہڈن اگریمنٹ تھا جو اب ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے کہ تمام پیٹرول کی آئل وغیرہ کی ٹریڈنگ جو ہے وہ ڈالرز میں کی جائے. وہی ڈالرز پھر سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز نے امریکہ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں انویسٹ کیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب ڈالرز پرنٹ کر کے اپنی ڈیٹ کو پے بیک بھی کر سکتا ہے بڑے آرام سے. یہی معاملہ ایران کے اندر جنگ سے اسی طرح جڑا ہوا ہے کہ ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو تیل بیچنے کے لیے تیار ہیں, ہم اسٹریٹ آف ہارموز ان لوگوں کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہیں جو ڈالرز میں نہیں چائنیز کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پیٹرو ڈالر کو ڈائریکٹ ہٹ ہے, اور اگر پیٹرول ڈالر جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے, وہ ڈسلوج ہو جاتا ہے, تو پھر واقعی امریکن انسالوینسی جو ہے وہ ایک بہت سیویئر اکنامک ریسیشن اور کرائسس میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ اصل میں ایشو ہے. اسی لیے اسٹریٹس آف ہارموز کو کھولنا ٹرمپ کے لیے اتنا ضروری ہے, اسی لیے وہ اتنی تڑیاں لگا رہا ہے کہ میں پورے پاور پلانٹ اڑا دوں گا, بوٹس آف دا گراؤنڈ بھی تیار کر لیے, 82nd ایئر بورن ڈویژن بھی تیار کر لی کہ پیٹرول ڈالر کو ہر حال میں بچانا ہے امریکہ نے, ادروائز ان کی اکانومی کو. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے پیٹرول ڈالر کی بات کی, یہ بہت بڑی خبر ہے, اور پیٹرول ڈالر کی جب بات ہوتی ہے تو جو ابھی لوکل کرنسیز کی بات ہو رہی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آبنائے ہرموز میں ایران نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ جو گزرے گا وہ یوان میں جو ہے وہ کرے گا تجارت, تو پھر ہوگا. اب ریجنل کرنسیز جو ہیں وہ اوپر آ رہی ہیں, تو ڈالر کا کیا بنے گا, کیا ڈالر کا کوئی مستقبل ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, جو ایران کے ساتھ مذاکرات اگر ہوتے ہیں اور ان پر پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو ایران کے ساتھ جو ہماری تجارت ہوگی وہ بھی ظاہر ہے روپونز میں ہوگی یا ایرانی کرنسی میں ہوگی, تو پھر اس میں پاکستان کو کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں سے جو پیٹرول پاکستان میں آ سکتا ہے وہاں پہ 8 روپے ہمارے روپے کے حساب سے ہے, اور پاکستان میں آئے گا تو 50 روپے ہو جائے گا. تو کیا 50 روپے لیٹر پیٹرول پاکستان کے اندر اسلام آباد میں اگر فروخت ہو سکتا ہے, تو گیس کی پائپ لائن اگر آئے گی تو وہ ہماری لوکل گیس کی نسبت سے بھی سستی پڑے گی, تو پھر ہمیں جو ہے وہ زیادہ فائدہ اس سے ہوگا, تو ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے. دیکھیں جی, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, کوئی مطلب اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ایران کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ تھا کہ ہم پائپ لائن بنائیں گے, وہ پائپ لائن اگر بن جاتی تو پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں, کوئی گورنمنٹ نے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا, صرف ایشو یہی تھا. آپ بھی جانتے ہیں کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی, اس سے پہلے زرداری صاحب نے یہ پوری پائپ لائن ڈیل وغیرہ کی, مگر عباسی صاحب کی دور حکومت کے اندر انہوں نے صاف ہی پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ جی امریکہ نے کیونکہ ایران کو سینکشن کیا ہوا, اس وجہ سے ہم اب یہ پائپ لائن نہیں بنا سکتے. مگر اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ پائپ لائن اگر بن جائے تو پاکستان کو اتنا فائدہ ہے کہ جس کی حد صاف کریں گے. 25% ہمارا بل آئل امپورٹس کا ہے, اور اکانومی کے اندر جو شاک لگتے ہیں, ابھی جو شاک لگ رہا ہے مثال کے طور پہ, وہ لگتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جب تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ہماری اکانومی تباہ ہو جاتی ہے. دوسرا آپ کا کویشچن ہے کہ ڈالر ڈسلوج ہو سکتا ہے کہ نہیں. یس, ایک پاسبلٹی ہے, کیونکہ چائنا اب اتنی بڑی اکانومی بن چکا ہے کہ بہت سارے گلوبل ساؤتھ کنٹریز یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں چائنا کے بذریعہ چائنا ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے, چاہے رشیا سے ٹریڈ کریں, چین سے ٹریڈ کریں, مگر چائنا کو ایک مرکز بناتے ہوئے ٹریڈ کریں. برکس کا بھی در حقیقت یہی مقصد ہے. مگر یہ ہی ایک جنگ کی کئی وجوہات میں سے یہ بھی ایک جنگ کی وجہ ہے, جس کی وجہ سے وینیزویلا, گرین لینڈ, ایران وغیرہ ان سب کنٹریز کو امریکہ اپنے کنٹرول میں لے کر آنا چاہ رہا ہے. فی الحال ڈالر امیڈیٹلی ڈسپلیس نہیں ہو سکتا, مگر کیونکہ ابھی دنیا کی بہت ساری تجارت ابھی بھی ڈالرز کے اندر ہی پھنسی پڑی ہے,
مگر لیکن ڈاکٹر صاحب فیوچر کے دیکھیں اندر جو دنیا ہے وہ ڈیجیٹل کرنسیز پہ جا رہی ہے. ڈیجیٹل کرنسی جو ہے جس کو وہ تجارت میں اس کو لایا جا رہا ہے. سعودی عرب بھی اس پہ جا رہا ہے, اس کی ادائیگیوں جو ہے وہ بھی ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہی ہیں. اگر آپ نے جو چین کی بات کی, چین اور روس کی بات کی جائے تو چین اور روس جو تجارت کرتا ہے آپس میں, پیٹرو تجارت جو ہوتی ہے ان کی, وہ بھی اپنی کرنسیز میں ہوتی ہے. وہ 14% بتائی جاتی ہے ٹوٹل جو ہے وہ پیٹرو ڈالر کی جو تجارت ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ڈالر کو تو بہت بڑا دھچکا لگنے والا مجھے لگتا ہے. آپ رہنمائی فرمائیے. جی دیکھیں, ڈیجیٹل کرنسی جو ہے نا انٹرنیشنل ٹریڈ میں کوئی کردار نہیں ادا کرتی. ٹھیک ہے جی, کرپٹو کرنسی, ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس کا صفر اس کی کریڈیبلٹی ہے, کیونکہ وہ بہت والیٹائل کرنسی ہے, اس میں کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں ہوتا. وہ آپ میرے جیسے لوگ جو ہے شاید کرپٹو خرید لیں, اس پہ اسپیکولیٹ کر لیں, مگر گورنمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹریڈ اپنی کرپٹو میں بالکل بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. دیٹس ٹو رسکی فار دیم. ٹھیک ہے جی. تو ابھی بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نہیں 85% 84% تجارت جو ہے وہ ابھی بھی ڈالر کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. تو اس یا چلے اتنی نہیں بھی ہوگی مگر 70 to 80% تو ہوگی. کافی بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہمیں تو ان برے حالات میں سولر بچا رہا ہے, اور میرے خیال میں جو ہمارا یہ مافیا ہے, بجلی مافیا, یہ بجلی کے جو بلیکی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ قابو پا سکیں گے, اور یہ they will let this country کہ وہ برید کر سکے؟ دیکھیں سر, میں نے تو پہلے بھی سب پاکستانیوں کو کہا تھا, سولر کے حق میں نے بات کی اور میرے ویڈیوز بڑے سلسلے میں وائرل ہوئے. میں اب آپ کو ایک اور نئی بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں ہفتہ پہلے مارکیٹ گیا ہوں اور میں نے الیکٹرک ایک سکوٹر خرید لیا اپنے لیے. ٹھیک ہے جی, تیل کی قیمت اوپر جائے نیچے جائے, بجلی سے چارج ہونے والا سکوٹر میں نے خرید لیا ہے. موٹر سائیکل سے تھوڑے سے زیادہ پیسے دیے اس کے لیے, اور میں اب کہاں پہ سکوٹر پہ جا رہا ہوں. اور میں پبلک کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنے موٹر سائیکلیں بیچ دیں اور الیکٹرک سکوٹر لے لیں, اس میں آپ کا بڑا بھلا ہے. یہی بات ہے کہ سولر چھت پہ لگائیں, الیکٹرک سکوٹر چارج کریں اور موج کریں, کیونکہ تیل کی قیمتیں, ہو سکتا ہے کہ ایران, دیکھیں ابھی پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے کہ امن معاہدے کے حوالے سے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان, مگر آپ نے پڑھا ہوگا امریکہ نے 15 چیزوں کی لسٹ لگا دی ہے, ایران نے کہا ہمیں وار ریپریشنز دیں. تو ابھی امیڈیٹلی مجھے نہیں لگ رہا کہ دوستی ہونے لگی اتنی آسانی سے. تو تیل کی قیمتیں ابھی اوپر ہی رہیں گی, فی الحال یہی نظر آ رہا ہے. وار جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے جڑی ہوئی خبر ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بلکہ ایک معلومات ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کی رہنمائی چاہوں گا, وقت کم ہے. پولی مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے, اور جس میں جوا کی حد تک بہت بڑا جوا جو ہے وہ بھی پیش گوئیوں پہ لگتا ہے. اب ٹرمپ نے اعلان کرتے ہیں کہ 5 دن کی جو میں حملے روک رہا ہوں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ تیل کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, اور 5 منٹ پہلے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, اور 5 ارب ڈالر کا اس پہ جوا لگ جاتا ہے. یہ کیسے پہلے پتا چل گیا؟ کیا ٹرمپ بھی اس میں ملوث تو نہیں؟ 100% جی, ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اس میں ملوث ہے. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے 580 ملین کی انسائڈر ٹریڈنگ ہوئی ہے. سارے اخباروں میں ہے, آپ دیکھ لیں, بی بی سی پر ہے, انڈیپینڈنٹ پر ہے, فائنینشیل ٹائمز میں ہے, فرانس 24 میں ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ 2 دن پرانی خبر ہے, تو ابھی اس پہ ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. اللہ ہمیں ان جواریوں سے بچائے, سیاسی جواریوں سے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے.